ہزاروں کی تعداد تھی، 17,000 12,000 تو لوگوں نے خط لکھے ہوئے تھے، لیکن سب چھوڑ گئے، مسلم اکیلا رہ گیا۔ مگر ایمان کی طاقت تھی کہ جس نے اکیلا بھی مسلم کو ایک لشکر بنا دیا، کہ جس کی وجہ سے امام نے روز عاشورہ جب سب چلے گئے، جب امام نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا، گھٹنے امام کے زمین پر تھے، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب سے پہلے جناب مسلم کو یاد کیا، اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کوئی فرق نہیں ہوتا کہ انسان اکیلا ہو یا ہزاروں کی تعداد ہو، ایمان مضبوط کرنا ہے جانے محترم۔ بہرحال ہم کوشش کریں نہیں دنوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ عزیزان محترم، معاشرہ جب تک اپنے آپ کے ساتھ ایمرج نہیں ہوگا، ہم آہنگی نہیں کرے گا، امام کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ امام کو ایک فرد نہیں چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ امام کو اتنے لوگ چاہیے اور وہ سب ہو سکتا ہے تیار بھی ہو گئے ہوں، ہم جب تک خود بحیثیت معاشرہ تیار نہیں ہوں گے، ایک امت نہیں بنا پائیں گے، ہم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اور امت فرقوں سے نہیں بن پاتی، فرقے بازی سے نہیں بن پاتی، ایک دوسرے سے نفرتوں سے امت نہیں بنتی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو بہرحال حالات ہوئے ایران کی مقاومت کی وجہ سے، آج بہرحال امت مسلمہ کے اندر ایک وحدت ایجاد ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بہرحال اصل چیز اسلام ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے، تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے، جو مشترک ہے جو کامن ہے اس پہ کم از کم انسان اٹیچ ہو جائے۔ اور یہی امام حسین کا پیغام بھی ہے، مجالس کا پیغام بھی ہے کہ آپ سب کو دعوت دیں، سید الشہداء کے اس پیغام دیکھیں نا، امام نے ایسا کام کیا 61 ہجری میں کہ جو صرف ایک ہجری کے لیے نہیں تھا، جو قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے تھا، اور یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ تو یہاں ہم امت سازی جو ہے وہ جب ہوگی کہ جب انسان اپنے آپ کو معاشرے میں رہنے کے قابل کرے گا۔ آپ اکیلے عبادتیں کرتے رہیں، آپ اکیلے نمازیں پڑھتے رہیں، آپ اکیلے اچھے کام کرتے رہیں، معاشرے کے اندر برائی ہے، معاشرے میں پرابلم ہے، آپ امت ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ امام کو امت کی ضرورت ہے، امام کو۔ اور یہ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب امام کو ظاہری خلافت جب ملی، لوگوں جب امام کے پاس آئے تو پھر امام سے لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لی؟ امام فرماتے ہیں میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ کہا مولا بازو؟ کہا امت امام کا بازو ہوتی ہے، امت۔ تو کیا ہم امت سازی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کیا یہ مجلس اٹھ کر ہم ایک امت بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری انسان کا انٹرنل سٹرکچر ہے، جو انسان اندر سے کیسا ہے، اس کو کیسے ڈیزائن کر رہا ہے، کیونکہ وہی چیز جو اندر ہے وہی ریفلیکٹ کرتی ہے بات۔ آپ اندر ظاہر طور پر خوشبو لگائیں، اچھے لباس پہنے ہوئے ہوں، بہت ضروری ہے انسان ظاہر طور پر اچھا نظر آئے، لیکن اندر سے انسان خوشبودار نہ ہو تو کتنا آپ اپنے آپ کو چھپا پائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو باہر آئے گا وہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انٹرنل ڈیزائن ہے اسٹرکچر کا، اسے کوئی بھی نہیں بنا سکتا سوائے امام کے۔ امام کا کام ہے، امام کا کام ہی یہ کہ انسان کے انٹرنل ڈیزائن کو کریٹ کرے، اس کو بنائے، تاکہ یہ ڈیزائن معاشرے کو ڈیزائن کرے گا۔ ایک شخص بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم بعض لوگ کہتے ہیں مثلا اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص اپنا ایک کردار سوسائٹی میں رکھتا ہے، چاہے وہ مثلا ابھی آپ مجلس میں آئے ہیں، دیکھیں آپ مجلس سے ہی مثال لے لیں، مثال کے طور پر سارے بولے ہم نے مجلس پڑھنی ہے تو سنے گا کون؟ سارے بولے ہم نے مائک پہ بیٹھنا ہے، صحیح کرنا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ سیکھ لیں، کچھ بھی نہیں آتا اس چکر میں۔ تو ہر آدمی مثال کے طور پر کوئی اسکاؤٹ، کوئی پارکنگ، کوئی سبیل، کوئی ہر طرح، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے۔ جب آپ ایک سسٹم ڈپلوائے کرتے ہیں تو پھر ایک چیز کریٹ ہوتی ہے۔ اب آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے تو مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں ہو رہی ہے، ہر کسی نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری لیا ہوا ہے۔ اب یہ اگر سسٹم نہ ہو، پارکنگ کرانے والا کوئی نہ ہو، اسکاؤٹ نہ ہو، چیکنگ نہ ہو، مائک میں بھائی جس کا دل چاہے گا آگے بیٹھے گا، کوئی نہ آئے، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مجلس قائم ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مجلس قائم نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امت جب تک ڈیزائن نہ کی جائے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیسے کرے گی؟ کون دے گا؟ کس کے پاس یہ فارمولا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امام کے۔
کیونکہ امام انسان کی خلقت سے واقف ہے. اس لیے جو ہمارے ہاں گفتگو، جو ہمارے ہاں بحث ہے ہمارے مکتب میں، ہمارا امام مسجد کا امام نہیں ہے، ہمارا امام فرقے کا امام نہیں ہے. ہمارے ہاں جو امام کی ڈیفینیشن ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ نے اسے علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہے. اور ہمارے پاس قرآن کی آیتوں کی دلیل ہے کہ بہرحال ہم دلالت اس کو پیش کرتے. وہ جانتا ہے ہیومن کو، انسان کو، اسی لیے وہ بھی خود بھی انسان ہے، خود کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، لیکن بہرحال عصمت کا درجہ ہے، معصوم ہے، لیکن خود انسان کامل ہے، یعنی اس سے بہتر انسان ہو نہیں سکتا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اسی لیے ہمارے ہاں خاتم مرتبت کے بعد ہم اس لیے ان کے انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ امام کون ہے، انہوں نے ہی اپنی حدیثوں میں بتایا کہ کتنے امام آئیں گے، انہوں نے ہی امام کو اپوائنٹ بھی انہوں نے ہی کیا ہے. تو ہمارے پاس سب کچھ انہی کی وجہ سے انہوں نے. اب جو امام ہے وہ سوسائٹی کو ڈیزائن کرتا ہے. اب یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہو کہ ہم امام سے ان چیزوں کو نہ سیکھیں اور ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایسی گزارتے ہیں. اب بہرحال سوال ہے، ہم اپنے آپ سے کریں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کریں سوال کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی جو ڈیلی کی ہے، اس میں کتنا امام میرے ساتھ ہے. یعنی امام کا ساتھ ہونا یعنی کتنا میں امام کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں، کتنا میں امام کی اطاعت کرتا ہوں، کتنا میری زندگی کے فیصلوں پر امام کا حکم حاکم ہے، کتنا ہے. جو اپنے آپ سے سوال کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ امام میرے پاس کتنا ہے، میں امام کی کتنی سن رہا ہوں. میں اپنی زندگی کے فیصلوں میں امام سے گائیڈنس لے رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں امام سے کچھ لے رہا ہوں. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب کیسے ملے گا، امام تو غیبت میں ہے. امام نہیں، جو امام جو تھے اتنے ہمارے پاس، انہوں نے جو فرمایا ہے ان میں سے کتنا کانٹینٹ میری لائف میں ہے، کتنا کانٹینٹ. دنیا جان کا کانٹینٹ مجھے دیکھنا ہے. مطلب ابھی جنگ ہو رہی تھی تو صبح شام پبلک لگی ہوئی جیسے جنگ تو یہی لڑ رہی ہے، قوم بیٹھی ہوئی، خبریں ایسی پڑھ رہی ہوتے ہیں ہم لوگ، ہر چیز ہے. ابھی مطلب بٹ کوائن گر گیا، ہر کوئی پریشان ہے، ہوتا ہے جیسے سب کے بٹ کوائن ہی لگے ہوئے تھے والیٹ کے اندر. دنیا میں سٹاک گر گئی، ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. امام کا کانٹینٹ کتنا دیکھا جا رہا ہے، کتنا نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یقیناً آپ کے موبائل میں نہج البلاغہ ہوگا، ضرور ہوگا. کتنا اسکرین ٹائم نہج البلاغہ پڑھا جاتا ہے، کتنا اسکرین ٹائم سیف سجادیہ پڑھا جا رہا ہے، کتنا اسکرین ٹائم پر حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو وہ جو کانٹینٹ سوسائٹی کو ڈیزائن کرنے والا ہے وہ نہیں ہے آپ کی میری زندگی میں، تو پھر امت کیسے ڈیزائن ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں، کون ڈیزائن کرے گا؟ پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ممبر سے یہ مل رہا ہے، مجلس سے یہ مل رہی ہے. جو ممبر پہ آئے گا وہ بھی آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ کیا دے گا، آپ کتنا دے گا؟ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ کی بھی غلطی ہے، اس میں بھی میں اپنی غلطی تصور کرتا ہوں. اس میں بھی میں کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا، کسی اور طالب علم کو بھی، نہ عالم کو، نہ ذاکر کو، نہ نوح خان کو. میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، میں نے کانٹینٹ آپ کو نہیں دیا، یہ میری غلطی ہے. لیکن دوسری طرف ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے نا سوسائٹی کو. مارکیٹ میں بعض پروڈکٹ نہیں ہوتی ہیں بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے. اب گرمی ہے مثلا تو یہاں پر کوئی چیز ٹھنڈی کرنے کی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی، تو ہو سکتا ہے پنکھے لگ جائیں، اے سی لگ جائے، ٹھنڈا پانی آ جائے. مارکیٹ ہے نا، ڈیمانڈ ہے. تو میری اپنی تشنگی کتنی ہے کہ میں اپنی زندگی کو امام کی باتوں پہ ڈیزائن کروں؟ کتنی تشنگی ہے میری. اللہ صلی اللہ. عزیزان محترم، خدا نخواستہ آپ مت سمجھے کہ میں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے آیا ہوں، قطعاً ایسا نہیں ہے. بہرحال مقدماتی مجلس ہے، پہلا دن ہے، جمعے کا دن ہے. عزیزان محترم، میں اپنے اوپر بہرحال واجب سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن وقت کے امام کا ذکر میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. آپ سے ہو سکتا ہے سوال نہ کیا جائے، مجھ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا. تمہیں ہم نے ممبر دیا، تم نے ہمارا ذکر کتنا کیا. جمعے کا دن ہے. ہمارے استاد تھے نئے نئے جب طالب علم بنے، مسجد جمکران آپ جانتے ہیں کہ کم سے کچھ فاصلے پر ایک مجلس ہے، کم کے اندر ہی آتی ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے وہ مسجد. وہ وہاں پہ ڈیوٹی دیتے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک لڑکے کو میں نے دیکھا ایک دن کہ کچھ اس کی کیفیت ڈفرینٹ سی تھی. تو میں نے اسے روکا کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تم نے امام سے کیا بات کی، کیا پوچھا؟ بہرحال ہمارے لیے وہ استاد معتبر جو بات کی جا رہا ہے کہ ہر کسی کی بات پہ ہم یقین بھی نہیں کر سکتے. تو
انہوں نے کہا کہ اس جماعتیں ہیں کہ یہ سب اپنے لیے آئے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا کہاں کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، پوری بات نہیں ہے، بہرحال انسان توسل کرتا ہے، ویسے انہوں نے بھی کہا بھی ہے، لیکن کہا میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں جانے محترم، ہم کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ ہو کہ ہم اپنے ایسی جگہ مثلا جہاں آپشن ہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، کیا ہم وہاں کبھی امام کے ظہور کی دعا کے لیے گئے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں ہر چیز مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، خوب یہ نیچرل ہے، دنیا میں انسان رہتا ہے، ساری چیز انسان کے ساتھ ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے، خدا بھی کہتا ہے دعا کرو۔ کیا کبھی ہم نے ان سب دعاؤں میں سب سے امپورٹنٹ امام کی دعا کی؟ سب سے پہلے ہمارے لب امام کے ظہور کے لیے کھلے، امام کی سلامتی کے لیے کھلے۔ کیا میں روز امام کا صدقہ دیتا ہوں سلامتی کا کہ نہیں دیتا؟ خوب یہ سوال ہے۔ پھر ہم کہیں کہ امام نہیں آ رہے، امام کیسے آئیں، کہاں آئیں، مجھے بتائیں آپ۔ اچھا ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو امام نہیں آئیں گے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس غلط فہمی میں بھی ہمیں نہیں رہنا۔ وہ قومیں کہ جو اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں آپ کے سامنے اور بغیر امام کی نصرت کے وہ جیت بھی نہیں سکتی، امام کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ فرق ہے، قوم میں فرق ہے، امت سازی ہو رہی ہے، امت بنائی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایکٹیو انتظار ہے، پیسو انتظار نہیں ہے۔ ایکٹیو انتظار کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت، جب وہاں بچوں کے لیے، بہرحال میں تو مجلس پڑھتا ہوں، بڑے تو ظاہر ہے میرے سے بہتر مجلسوں کے بارے میں سنتے بھی ہیں، جہاں میں بچوں کے لیے مجلس پڑھنے آتا ہوں۔ ایکٹیو انتظار کیسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بولا کسی نے آنا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، اب آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے گھر کو صاف کیا، آپ نے چائے بنائی، کھانا بنایا، کیوں؟ کچھ کروں، ایکٹیو رہوں، کیوں کہ جس کا آنے والا ہے اس کے لیے میں کچھ کروں۔ یہ ایکٹیو انتظار ہے۔ ایک پیسو انتظار ہے، بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ نے تو بلایا، ہاں جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جب آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے، یہی قوموں کی آئیڈیالوجی کے اندر فرق ہے جان محترم۔ وہ قوم کہ آج جس کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی، پوری دنیا، یہ ایکٹیو انتظار ہے، یہ پیسو انتظار نہیں ہے۔ فرق یہی ہے جان محترم، ہم کچھ نہیں کریں، ہم بیٹھے رہے، امام آئیں گے خود ہو جائے گا، امام آئیں گے، معجزہ اگر ہونا تھا تو 1400 سال پہلے ہو جاتا معجزہ، ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ 1100 سال سے زیادہ امام کی غیبت کو ہو گئے ہیں جان محترم۔ خوب یہاں معاشرہ سازی، امت کو ڈیزائن کرے، وہ ہم دیکھیں جان محترم، حدیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے بیان ہوتی ہے، اللہ امام سے، اور ائمہ نے، اور بھی ائمہ نے جناب لقمان سے، جو قرآن کے اندر سورہ لقمان بھی ہے، اس کو ان کی بہت ساری حدیث کو بیان کیا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی، کہا بیٹا یہ 4 چیزیں میں نے 400 نبیوں سے سیکھی ہیں۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کے نام کا سورہ اتارا، کیونکہ حکمت تھی، وزڈم، حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی ایک ایسی نالج جو کہ انسان کے اندر سے باہر آتی، وزڈم تھی، وہ حکمت کی وجہ سے اللہ نے لقمان حکیم یعنی سورہ دے دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ 4 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھی ہے، 400 پروفٹ سے 4 چیزیں سیکھی، ایک ایک کر کے دے دی انہوں نے۔ پہلی چیز، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز میں سب سے پہلے کون سی چیز پرواز کرتی ہے؟ دل۔ گیا اللہ اکبر کہا، دھیان گیا، کہیں اور چلا گیا۔ بعض اوقات 4 رکعت ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان واپس نہیں آتا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں قبول ہو جاتی ہے، اکیلے پڑھی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انسان کو پتہ نہیں ہے، 3ری رکعت 4تھی رکعت، اب تو سجدے کا آ گئی ہے جس سے انسان دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اچھا ہے تو 3ری 4تھی رکعت تھی ہے، لیکن انسان کا دل کیا؟ نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو، بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ کہنے کو یہ بات بڑی نارمل سی ہے اور ریپیٹڈ بھی ہے کہ نماز میں اپنے دھیان نماز کی طرف لگاؤ، وہ بھی بڑی نارمل سی بات ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام ہے ایسی نماز پڑھنا جو قبول ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو نمازیوں کے منہ پہ ماری جائیں گی، خدا نہ خواستہ میری نماز تو نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب نماز اتنی امپورٹنٹ ہے؟ نماز امپورٹنٹ ہے، اللہ
کافی قرآن کے اندر نماز کا ذکر کر رہا ہے. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی, ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان اقمت الصلاۃ, یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ آپ نے نماز کو قائم کیا, آپ نے زکوٰۃ ادا کی. نماز امپورٹنٹ ہے. نماز ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں, اور میں اپنی زندگی میں نماز کو نارمل لے رہا ہوں. نماز انسان کو فیول دیتی ہے, نماز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے. کس سے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے, سگنل نہ آئے, ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, جان نکل جائے گی. کیا ہو گیا؟ ایسے لگے گا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کنیکشن نہیں ہو رہا, ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا, رابطہ نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کسی کی پڑھائی ہو, سب ختم ہو گیا. یہ تھوڑی دیر کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میری زندگی میں خلا آ گیا, مگر میری نماز کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس نہیں دلا. میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا. سید الشہداء روز عاشوراء, جنگ ہو رہی ہے, اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ یہی بتائیں کہ اصل جنگ اسی سجدے کی وجہ سے ہے, توحید کی وجہ سے ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کنیکٹ ہوتا ہوں اوپر والے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ کوشش میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے, عمل کرتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, کتاب پڑھتا ہے, لیکچر لیتا ہے, کوشش کرتا ہے انسان. نماز کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی؟ اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں, عبداللہ محسن کراتی کی بھی ہے, آغا پناہیان کی بھی کتاب آئی بھی ہے. تو نماز اذان محترم, اور آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں, جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول. لیکن ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں, بھائی نماز مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہاں تو سب سسٹم جو ہے وہ اللہ والا سسٹم ہے, ہو جائے گا مولانا صاحب. تو یہ اذان محترم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام اپنے زندگی کے آخری حصے میں امام نے اپنے گھر والوں کو بلایا, جمع کیا اور ان کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. آپ سوچیں ایک پورے اسکول آف تھاٹ کا جو آپ بانی کہہ لیں, بانی ہے نا, ہمارا ہے تو سب اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد, لیکن مکتب تو مکتب جعفری ہے نا. اس پورے سسٹم کا ہیڈ اپنی آخری ٹائم پر وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت ہو رہی؟ اتنی ساری بات. کیا کہا؟ کہ جو بھی تم میں سے نماز کو ہلکا سمجھے, ہلکا سمجھے یعنی کہ پڑھے نہیں, ہلکا سمجھے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی اور چیز کو امپورٹنس زیادہ دے دی, اس چیز کو امپورٹنس, وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. عزیزان محترم, جس نے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لی, اس کی اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یہ نماز صرف واجب عمل ہے, ظاہر واجب ہے, یہ کنیکٹیوٹی ہے. کنیکٹیوٹی, یہ دنیا ڈسکنیکٹ کر رہی ہے, دنیا کھینچ رہی ہے آپ کو. صبح شام رشتے, شہرت, دولت, شہوت, لست, خواہشات, یہ سب کیا کر رہی ہے؟ یہ کھینچ رہی ہے آپ کو, کھینچ رہی ہے, پھر کھینچتی ہے. اللہ نے اتنا سسٹم ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے. 3 وقت میں پڑھتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, 5 وقت میں الگ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت. وہ نماز تو نماز ہے, نماز کا وقت تو ہے, اول وقت ہے, ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے, بہرحال ایک مشترک وقت ہوتا ہے, آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھیں. لیکن اللہ نے کہ یہ بندہ اگر گمراہ ہو جائے گا, ڈی ٹریک ہو جائے گا, ایک نماز میں آ جائے, میں اس کو صحیح کر دوں گا. دوسری میں ڈی ٹریک ہوگا, میں تیسری میں آ جائے گا, چوتھی میں آ جائے گا, 5ویں میں آ جائے گا, کہیں تو آئے گا, کسی میں تو کنیکٹ ہو جائے گا. اور اگر یہ کنیکٹیوٹی آ گئی تو یہ اتنا کنیکٹ ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی اور سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا انسان کو دے دے گا, ایسا اللہ. جب دیکھیں سب سے بہترین جگہ انسان کا ماتھا ہے, سر ہے, سر. یہ کس کے آگے, کسی آگے جھکتا ہے؟ یہ نہیں جھکتا. کس سوائے کس کے؟ خدا. جب انسان وہاں جھکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, پھر سب ختم ہو جاتا ہے سر. تو جناب لقمان نے یہی کہا بیٹے کو کہ یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ, کسی کے گھر میں داخل ہو, تو اس کی ناموس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. حفاظت کرو. آج کل ضروری نہیں ہے آپ کسی گھر جائیں, آج کل موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, بہت ساری چیزیں, بہرحال یعنی اپنی آنکھوں کی حرام سے حفاظت کرو. آج سب سے زیادہ گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ, آسان گناہ, سستا گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ موبائل سے.
کتنا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتا ہوں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں چیزیں آتی ہیں. کیونکہ آپ کی خواہشات پہ نہیں ہے وہ, آپ اس کا اپنا سسٹم ہے, وہ الگورتھم اس کا ایسا. آپ ابھی مجلس سنیں گے, نوحے سنیں گے, چوتھی پانچویں چیز آئے گی. وہ اتنا سسٹمیٹک ہے. ابھی آپ کو پتا ہے اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ٹھیک ہے, اسکرپٹنگ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ باتیں کرتے تھے تو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی. اب آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت, اب آپ سوچتے ہو, میں نے ہم لوگوں کو تجربہ کیا ہے, اب آپ سوچتے ہو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ سے وہ اے آئی ہے, وہ جادو نہیں ہے. کیونکہ بہرحال وہ ان پوائنٹس کو کہ جو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں بولا ہوتا ہے وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے. سمارٹ ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی تو ہم نے خود اے آئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے, اپنی ہی سب کچھ چہرہ, آواز کچھ اور بول رہے ہیں کسی اور زبان کے اندر, یہی پورا اسٹائل ہے, سب کچھ یہی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری لینگویج کے اندر ہے, فیل ہی نہیں ہو رہا. اب موبائل سب سے زیادہ ابھی جو مشکلات ہیں, ٹینشن ہے, وہ سب اسی موبائل کی وجہ سے. دشمن قوم کیا دیکھتی ہے, صبح شام یہ لڑکے کیا دیکھتے ہیں, صبح شام یہ کیا سنتے ہیں, وہ ڈیزائن کرتا ہے. وہ پیسہ لگا, آپ کو فری میں چیزیں مل رہی ہیں, آپ فری میں دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے, وہ پیسہ کہاں سے لگ رہا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ جو رسانے, اس میں دو چیزیں ہیں, یا ہم وکٹم ہیں یعنی ہم اثرات لے رہے ہیں, یا پھر ہم سولجر ہیں, درمیان میں کوئی نہیں ہے. آپ بولو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس سے. سوشل میڈیا صرف موبائل اپلیکیشنز نہیں ہے, بہت کچھ اور بھی ساری, ٹی وی میڈیا, یہ سب ایڈ ایڈورٹائزمنٹ سب اسی کے اندر. گناہ, جب ایک جوان رات کو اس سے گناہ ہوگا تو کیا وہ فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب ذہن ہر وقت ڈسٹرب ہوگا, اور یہ بہت اچھی بات ہے, جوان میسج بھی کرتے ہیں ملاقات, اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی ہو جاتی ہے, پچھتاتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وہی کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کوئی نشہ کرتا ہو اس سے جو ڈوپامائن کریٹ ہوتا ہے, مالیکیولز آپ کی باڈی کے اندر, وہی سوشل میڈیا کرتا ہے. ایڈکشن جو ہے وہ ایسی ہے. اگر آپ نے اس کو شروع میں روکا نہیں تو آج کتنے گھر برباد ہو گئے, کتنے جوان خراب ہو گئے. سوسائٹی کا آپ دیکھیں نا, کریٹیوٹی نہیں ہے, سوشل نہیں ہے, ہر آدمی ویلاگر بننا چاہتا ہے, ہر آدمی سستے میں, اور یہ سب فیک ہے. ہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے فیک ہے. یہ ڈارک سائڈ اس کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں زندگی. وہ آنکھوں کو بچائیں, آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے, اور اگر غلط جائے